الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اس سے قبل 2 جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ریاض الصالحین، اس میں ایک باب باندھا گیا ہے، باب فی الدلالۃ علی خیر والدعاء الی ہدی او ضلالہ، جس کے ضمن میں میں نے دعوت کی 2 قسموں کو بیان کیا تھا، ایک دعوت حسنات اور دوسری دعوت سیئات. کسی قدر اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے. آج کی مجلس میں خصوصیت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا جائے گا کہ دعوت حسنات یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب کیوں ہے؟ قرآن و احادیث میں اس کے فضائل اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اور اس پر عمل نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ انشاءاللہ ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے جملوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں آپ پر بالکل اظہر من الشمس ہو جائیں گی. پہلی آیت کریمہ مشہور آیت ہے، ہر کس و ناکس کو خصوصاً دعوت و تبلیغ کے احباب کو وہ آیت کریمہ یاد ہوتی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو جسے اللہ رب العزت نے نفع رسانی کے لیے بھیجا ہے، اسے اسی مقصد کے تحت نکالا گیا ہے تاکہ وہ ایک دوسروں کو نفع پہنچائیں، اور ایسا نفع جو خصوصیت کے ساتھ ان کی آخرت کو سنوار دے. تو اسے خیر امت کہا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ آگے بیان کی جا رہی ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو.
یعنی یہ امت خیر امت اسی وجہ سے کہ اس کا مشن ہے کہ اچھی باتوں کو پھیلانا ہے اور برائیوں کو کافور کرنا ہے۔ اس امت نے اپنا یہ مقصد بنا لیا ہے، اسی وجہ سے اسے خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ امت اس فریضے کو فراموش کر دے، اسے بالائے طاق رکھ دے اور یہ امت خود پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے تو پھر یہ خیر امت نہیں رہے گی۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہتر طریقوں کو بھی بتلایا گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی ایسا نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینا ہے تو بغیر موقع اور محل کو دیکھے ہوئے جب چاہا، جس مجلس میں چاہا، جس وقت چاہا، بس لوگوں کو امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کی طرف بلانا شروع کر دیا، برائیوں سے روکنا شروع کر دیا، کوئی طور طریقے کو ملحوظ نہیں رکھا، کوئی موقع محل کو نہیں دیکھا۔ یہ شریعت کا مقصود نہیں، بلکہ آپ حکمت کے ساتھ بلائیے۔ آپ یہ سوچئے یہ وقت مناسب ہے کہ نہیں ہے، اس کا مزاج اس وقت سننے کا ہے کہ نہیں ہے، میری بات اس وقت اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، وہ کون سا بہتر طریقہ لاؤں کہ اس کے دل میں میری بات اتر جائے۔ یہ ایک داعی کو سوچنا چاہیے، اور جب بھی بات کرے تو اچھے طریقے پر بات کرے، خوش خلقی کا مظاہرہ ہو، مناسب الفاظ ہوں، کسی جملے کے ذریعے ہمارے بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گئے تھے فائدہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، پتہ چلا کہ ہمارے غیر مہذب طریقے اور غیر مہذب الفاظ کے ذریعے یہ فائدہ نقصان سے بدل گیا، اس کا دل اور زیادہ ٹوٹ گیا، وہ اور زیادہ بگڑنے والا ہو گیا۔ میرا جو وقار اور میری جو عزت اس کے اندر پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ میری باتوں کو سنا کرتا تھا، اب تو وہ مجھ سے اور زیادہ دور ہونے لگا۔ میں نے ایسی بدخلقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ دعوت کے روح کے خلاف ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا، کہاں گئے مؤذن صاحب؟ دیکھو وہاں کچھ گرا ہوگا۔ مؤذن صاحب کو بلاؤ، جیسے پوری لائٹ نہیں جاتی ہے، کچھ نہ کچھ یہاں 2-3 فیس ہے نا کچھ۔
حافظ جی ذرا چیک کر لو، بالکل نہیں ہے، چلو آپ دیکھتے رہیے گا، چلو بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ تو دعوت کی روح یہ حکمت اور موعظت حسنہ ہے، یعنی حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے پر بات کی جائے، اور وہ تمام طریقوں کے بارے میں سوچا جائے کہ کس طرح میری بات اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر مخالف سمت سے کوئی ناگوار بات بھی آتی ہے تو بہت احسن طریقے پر، اچھے طریقے پر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ایسا نہیں کہ بس جھگڑے اور لڑائی پر اتر جایا جائے، اس کا نقصان سامنے آئے گا، یہ دعوت کی روح کے خلاف ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ سبق دیا ہے تاکہ ہم اچھی باتوں کو جو پھیلانے کا کام کریں اور برائیوں کو روکنے اور دور کرنے کا کام کریں، وہ ہماری محنت بس رائگاں نہ ہو کر رہ جائے بلکہ محنت کا اثر دکھنے والا بن جائے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت کرنا یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، یعنی بار بار مذاکرہ کرتے رہیے، ایسا نہیں کہ بس کچھ ایام متعین کر لیا اور اسی ایام میں ہماری محنت ہے اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں کہ یہ بس ہمارا کام ہو گیا اور ہم نے دعوت کے فریضے کو انجام دے لیا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا بار بار نصیحت کرتے رہیے، اور یہ بار بار نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ جمعہ کا جو خطاب رکھا گیا ہے یہ اسی وجہ سے کہ بار بار جب باتیں کی جائیں گی، دین کی باتیں ہوں گی، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا رہے گا، ایمان کو استحکام عطا ہوگا۔ اگر کہیں سے ہمارا ایمان پزمردگی کا شکار ہو رہا ہے، آپ جب دین کی باتیں سنیں گے، ایمان بھری باتیں سنیں گے تو آپ کی وہ پزمردگی دور ہو جائے گی اور ایمان میں استحکام پیدا ہوگا، آپ تر و تازگی محسوس کریں گے، آپ اس کا مشاہدہ اور تجربہ کرتے رہتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی جو ترتیب بنائی گئی وہ اسی وجہ سے بنائی گئی۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ مہینے کے اندر 3 دن جو لگایا جاتا ہے وہ اسی بنا پر لگوایا جاتا ہے کہ پورا مہینہ آپ کا مزاج دعوت والا بن جائے، ایک ایک دن 10 دن کے لیے کافی ہو جائے، وہیں آپ کا مزاج بنایا جاتا ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے پوری زندگی آپ کا مزاج اس طرح داعیانہ بن جائے کہ آپ کہیں بھی رہیں اپنی پہچان چھوڑ جائیں، کسی بھی مجلس میں رہیں آپ اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے بن جائیں، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی آپ ہوں، آپ کا مزاج داعیانہ بن جائے۔ اسی وجہ سے یہ ترتیب بنائی گئی۔ اس کو اس طرح بھی آپ سمجھ لیں، ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے، استاذ بڑی محنت سے اسے پڑھاتا ہے اور ایک وقت آ جاتا ہے اسے حافظ قرآن کہا جانے لگتا ہے، لیکن اسے استاذ یہ سمجھاتا ہے کہ بیٹا حفظ قرآن کا جو طریقہ تھا،
جس طرح قرآن کو یاد کرنا چاہیے، جس طرح قرآن کی یادداشت کو باقی رکھنا ہے، وہ تمام طریقہ آپ کو سکھلا دیا گیا ہے، لیکن آپ باہر نکل کر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ میں تو بڑا اچھا حافظ قرآن ہو گیا، اب مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر تمہارا یہ مزاج بن گیا اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو وہ قرآن دھیرے دھیرے سینے سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ وہاں آپ کو طریقہ سکھلایا گیا ہے، معلم نے آپ کو وہ تمام طریقے بتلا دیے ہیں کس طرح آپ کو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب بچہ باہر نکلتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے قرآن اسی طریقے پر یاد کرتا رہے اور قرآنی جو پیغام اسے دیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، تب وہ جا کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک بچہ 9 سال میں عالم بنتا ہے تو ایسا نہیں کہ ان 9 سالہ میں پوری دینی علوم کی کتابیں اسے پڑھا دی گئیں، بلکہ اسے ایک راستہ دکھلایا گیا، اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کی گئی کہ وہ دنیا کی کوئی بھی عربی زبان کی کتاب ہو یا اردو زبان کی کتاب ہو، اگر وہ پڑھے گا تو اسے وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ علوم اسے مدرسے میں دیے گئے، جس کے بعد اسے عالم کہا جانے لگا۔ اب وہ باہر نکلا، وہ یہ سوچنے لگا کہ میں تو عالم بن گیا، لہٰذا مجھے مطالعے کی کیا ضرورت ہے، دیگر کتابوں کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے ساری کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اب بتلائیے کیا اس کا علم محفوظ رہے گا؟ کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ وہ تنزلی کا شکار ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح دعوت و تبلیغ کی محنت میں جو مہینے میں 3 دن لگوایا جاتا ہے اور سالانہ چلہ مانگا جاتا ہے اور زندگی کے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے مانگے جاتے ہیں تاکہ آپ کا مزاج داعیانہ بن جائے اور اس طرح مزاج بن جائے کہ آپ کہیں بھی رہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مزاج اس طرح سوار ہو جائے کہ ہر جگہ آپ وہ محنت کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں کہ بس آپ 3 دن میں گئے اور وہاں آپ نے خوب محنتیں کی اور آپ نے سوچا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آیا ہوں، بس یہی مجھے محنت کرنی ہے۔ آپ 3 دن لگا کر آئے اور گھر پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ ایسا نہیں، ان 3 دن کے ذریعے یہی سکھلایا جا رہا ہے کہ آپ کا پورا مہینہ قابو میں آ جائے، ایک ایک دن 10 دن کے بالمقابل ہو جائے اور آپ کا مزاج داعیانہ بن جائے۔ لہٰذا ایک داعی کو اپنے اندر یہ جذبہ، یہ فکر پیدا کرنی چاہیے کہ میں پوری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا رہوں گا، میں کہیں بھی موجود رہوں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے، یہ چیز ان کے اندر بالکل عیاں نظر آتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں بھی ہوا کرتے تھے، آپ امت کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا تھا جب دیکھو امت کے تعلق سے آپ غم سے نڈھال ہیں، آپ فکر مند ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، آپ کی جان نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ آپ اپنی جان کو گنوا دیں گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان میں داخل نہ ہوں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ آپ کی جان چلی جائے گی افسوس کرتے ہوئے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ آپ کو ایسا غم تھا، آپ کو ایسا درد تھا، امت کے تعلق سے آپ کی ایسی فکر تھی، آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپا کرتے تھے، اور یہی تڑپ اپنے اندر پیدا کی تھی حضرت بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ ان کی سوانح کو پڑھیے، ان کے اندر وہی نبی کا درد تھا، وہی نبی کی فکر تھی، وہی نبی کی تڑپ تھی، وہی نبی کا جذبہ تھا، وہی نبی کی امیدیں جو امت کے تعلق سے تھیں، ان کے دل و دماغ میں رگ و ریشے میں وہ چیز بس گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گوشت آپ کے جسم پر چڑھتا نہیں تھا، آپ اتنے زیادہ فکر مند امت کے تعلق سے تھے، ہمیشہ وہی فکر، وہی دھن سوار ہوتا کہ کس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو عام کیا جائے۔ آج ضرورت ہے اسی فکر کی، اسی تڑپ کی، اسی درد کی۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، تو اس میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ پہلی قسم کے تو وہ لوگ تھے جو سر عام نافرمانی کرتے تھے، یعنی ہمیں تو شکار کرنا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو شکار تو نہیں کرتے تھے، نافرمانی تو نہیں کرتے تھے، لیکن ان نافرمانی کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو نافرمانی کرنے والوں کو روکتے تھے اور خود کو بھی نافرمانی سے بچاتے تھے۔ تو یہ لوگ جو نافرمانی تو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، یہ لوگ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ بلا وجہ کیوں ان کو روکتے ہو؟ جب اللہ کی طرف سے ان کی ہلاکت مقدر ہو گئی، ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو، کیوں منع کرتے ہو؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ان کا یہ جواب ہوتا کہ بھائی ہم 2 وجہ سے روکتے۔ پہلی وجہ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ ہم پروردگار عالم کے سامنے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ مولا کریم آپ کے جو بندے نافرمانی کیا کرتے تھے، ہم نے ان لوگوں کو نافرمانیوں سے روکا، ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، انہوں نے بات نہیں مانی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کے سامنے اپنی معذرت کو پیش کر سکتے کہ پروردگار عالم ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور دوسری وجہ شاید وہ لوگ تقوی کی راہ اختیار کرنے والے بن جائیں، برائی سے رکنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی بے شمار اجر و ثواب عطا کرے۔ ان الدال علی الخیر کفاعلہ۔ تو یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اتنا زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی بار بار تاکید فرمائی، اس کے طریقوں کو بتلایا، اور کتنے اللہ والے دنیا سے گئے اور اپنے بعد والوں کو نصیحت کر کے گئے کہ یہ کام کرتے رہنا۔ ان میں سے ایک نام ہے
حضرت لقمان علیہ السلام کا، جنہوں نے اپنی اولاد کو خصوصیت کے ساتھ نصیحت فرمائی اور اس فریضے کی اہمیت کو بتلایا۔ پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور تمہارے اوپر جو مصیبتیں پہنچیں اس پر صبر کرتے رہنا۔ یہ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے ساتھ اس وجہ سے بیان کیا گیا، ویسے تو کسی بھی مصیبت پر صبر کرنے کا حکم ہے، اس کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ اس وجہ سے ذکر کیا گیا کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے انسان پر مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ تو جب بھی مصیبت آئے تو صبر کی راہ کو اپنانا، جب تم صبر کی راہ کو اپناؤ گے تو اللہ کی طرف سے خیر وجود میں آئے گی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور صبر صرف اسی کو نہیں کہا جاتا ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، جو بھی ظالم آپ پر ظلم کرے بس آپ ظلم کو سہتے رہیں، اسی کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ صبر اسے بھی کہا جاتا ہے کہ عبادتوں کو انجام دینے میں جو مجاہدے درپیش ہوتے ہیں، ان مجاہدے کو اختیار کرنے میں جو تکالیف آیا کرتی ہیں، ان تکالیف پر صبر کرنا، یہ صبر عن الطاعہ ہے۔ اور صبر عن المعاصی، گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جو نفس کو دبانا پڑتا ہے، اس تعلق سے بھی تکالیف کو برداشت کرنا، نفس کو دبانا، خواہشات کی قربانی دینا، یہ بھی صبر کہا جاتا ہے۔ تو صبر جس بھی طریقے پر ہو وہ صبر اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اللہ کو ممدوح ہوتا ہے۔ تو خصوصاً جو داعی ہوتا ہے اس کے اندر صبر اور علم کا مادہ ہونا چاہیے، تب وہ دعوت کے فریضے کو اچھے انداز میں وہ انجام دے سکتا ہے۔ جس داعی کے اندر صبر اور علم کا پیمانہ نہ ہوگا وہ داعی کی دعوت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان چیزوں کی تعلیم دی۔ اب چند احادیث مبارکہ کو بھی سماعت فرمائیں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ اور محنت کے طریقوں کا اندازہ بہتر طریقے پر ہمیں ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر، کسی ناجائز عمل کو کسی کو کرتا ہوا دیکھے تو اگر اس کے اندر یہ پاور، یہ طاقت ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے۔ ہاں اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنہ فساد ہے اور زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اسے منع کر دے کہ بھائی یہ غلط کام ہے اور اس سے تم اپنے آپ کو روکو۔ اور اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زبان سے روکنے پر بھی بہت زیادہ فتنہ پیدا ہو جائے گا،
اور بجائے فائدے کے نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس عمل کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ بزدل ہو گئے ہیں، ہم سب بس اسی ایمان کے کمزور والے درجے پر عمل کرنا آسان سمجھتے۔ حدیث کی مراد یہ ہے جب بہت زیادہ فتنہ فساد پیدا ہونے کا خوف ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے نہ روکیں، تو آپ اپنی زبان سے منع نہ کریں، تو آخری درجہ دل سے برا سمجھیں۔ یہاں تو آدمی کو اختیار ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر والوں پر کنٹرول ہوتا ہے، وہ چاہے تو بہت سی برائیوں سے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو بچا سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں روکتا کہ ناراض نہ ہو جائے، برا نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے اجازت نہیں کہ صرف دل سے برا سمجھا جائے۔ ان کو ناراضگی ہوتی ہے، ہونے دیجیے، ان کو برا لگتا ہے، لگنے دیجیے، آپ اچھے بات کا حکم کرتے رہیے اور برائیوں سے روکتے رہیے۔ مثلا کوئی کسی گاؤں کا ذمہ دار ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے گاؤں سے برائیوں کو مٹا سکتا ہے، وہ قانون بنا سکتا ہے اور کوئی اسے روکنے والا نہیں، تو اسے برائیوں کو مٹانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، آپ کو اقتدار حاصل تھا، آپ نے زبان سے منع نہیں کیا بلکہ ان کے ہاتھ کو پکڑا اور انگوٹھی نکالی اور پھینک دی۔ آپ چاہتے تو نصیحت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں آگ کے انگارے پہن رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے، اس کی قباحت اور شناعت ایمان والے مردوں کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ لیکن صحابہ کا بھی ایمان دیکھیے، وہ صحابی جن کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، دوسرے صحابی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لو، اسے بیچ کر دوسرے استعمال میں لے آؤ۔ حالانکہ اسے بیچ کر فائدہ حاصل کرنا جائز تھا، صرف مردوں کے لیے پہننا حرام تھا، لیکن ان کا ایمان دیکھیے کس اعلیٰ درجے کا ایمان تھا۔ ان کا یہ جواب آیا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے پھینک دیا ہے، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اسے اٹھا لوں۔ یہ صحابی کا ایمان ہے اعلیٰ درجے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بھی بتلایا کہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال ناجائز ہے، اس کا زیور وہ استعمال کسی بھی درجے میں نہیں کر سکتے۔ انگوٹھی کا بھی استعمال ناجائز ہے، صرف مقدار میں اس کی مقدار متعین کی گئی۔ چاندی کا استعمال بھی بطور زیور حرام ہے، لیکن انگوٹھی میں اس کی مقدار متعین کر کے جواز کا فتویٰ دیا گیا مردوں کے لیے۔ وہ مقدار کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ 4 گرام سے زائد نہ ہو، 4 گرام 374 ملی گرام، اس کی اجازت ہے۔ مرد اگر چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہیں تو اس مقدار میں پہن سکتے ہیں، لیکن بہتر نہ پہننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو چاندی کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ ضرورت کی وجہ سے، اس پر آپ کی مہر ہوتی تھی، خطوط میں مہر لگانے ہوتے تو آپ انگوٹھی کا استعمال فرماتے، مہر لگاتے اور انگوٹھی کو رکھ دیا کرتے۔ تو نفس جواز تو موجود ہے لیکن پھر بھی نہ پہننا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے نہ سونے کی انگوٹھی کی اجازت ہے نہ کسی اور دھات کی انگوٹھی کی اجازت ہے۔ ہاں یہ بھی مسئلہ ذہن نشین کر لیں، جب بات آ گئی سونے اور چاندی کے برتن یا اسی طرح پیالے اور چمچے یا بہت سارے شوقین لوگ جو گھروں میں استعمال کیا کرتے ہیں، وہ بالکل ناجائز اور حرام ہیں، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اور عورتوں کے لیے انگوٹھی سونے اور چاندی کی جائز ہے، سونے اور چاندی کے علاوہ انگوٹھی کسی اور دھات کی جائز نہیں ہے۔ ہاں گلے وغیرہ کا ہار دیگر دھاتوں کا بھی جائز ہے۔ بہت سارے مرد حضرات نہ جانے کون کون سی انگوٹھی بطور تبرک پہنا کرتے ہیں، نہ جانے ان کا استدلال کہاں سے آیا اور کہاں سے انہوں نے ثبوت حاصل کیا۔ شریعت میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ الغرض بتلانا مقصود یہ ہے کہ جب ہمیں قدرت حاصل ہو کسی بات سے روکنے کی تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے منکر کو روکنا چاہیے۔ خصوصاً ماں باپ کو اپنی اولاد پر یہ اختیار استعمال کرنا چاہیے، شوہر کو بیوی پر کرنا چاہیے، استاذ کو شاگرد پر کرنا چاہیے، پیر کو اپنے مرید پر کرنا چاہیے۔ اسے اتنی قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی برائی کو دیکھیں تو اپنے ہاتھوں سے روک دیں۔ تو سب سے ضعیف درجہ دل سے برا سمجھنا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو عمل ہے یہ اتنا زیادہ اہمیت والا ہے، اگر ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصراً آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یہ عمل اتنا زیادہ ضروری ہے، اگر امت نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اسے چاہیے کہ اللہ کے عذاب کا وہ انتظار کرے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی جو کمی پیدا ہوئی وہ یہی ہوئی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جب دوسروں کو برائی میں دیکھتے تو شروع میں سرسری اور رسمی طور پر ان لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور یہ کہتے کہ بھائی یہ کام برا ہے، اسے نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ رسمی طور پر، جیسے ہم لوگ بھی رسمی بن گئے، ہم لوگ بھی بس رسمی طور پر لوگوں کو برائیوں سے روک دیا۔ یہ رسمی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بھی رسمی طور پر روکتے، اس کے بعد دوسرے دن نظر آتا جن کو برائیوں سے روکا تھا اسی کے ساتھ موج مستی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی قباحت ان برائیوں کی اس کے دل میں موجود نہیں۔ تو دھیرے دھیرے کیا ہوا، وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو برائیوں سے روکتے تھے ان برائیوں سے روکنا بھی بند ہو گیا۔ ان برائیوں کی جو قباحت ہونی چاہیے ان کے سینوں سے نکل گئی، وہ فرما بردار، ان کے دل سخت ہو گئے، پھر اللہ کے عذاب کے وہ مرتکب ہوئے۔ تو میرے بھائی، آج ہماری دعوت یہ رسمی نہ بن جائے کہ بس رسمی طور پر ہم نے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے دیا، برائیوں سے روک دیا، برائیوں کی کوئی قباحت اور سنگینی نہیں، اور دوسرے دن نظر آ رہا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، جگری دوست انہی کو بنا رہا ہے، انہی کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اس کی دعوت رسمی ہے، کوئی قباحت گناہوں کی اس کے دل میں نہیں۔
یہ مراد نہیں کہ آپ بائیکاٹ کر دیں، لیکن یہ احساس ضرور رہے کہ سامنے والے کو یہ سمجھ میں آئے کہ مجھے یہ جگری دوست اس وجہ سے نہیں بنا رہا ہے کیونکہ میں فلاں گناہ میں ملوث ہوں۔ اگر آپ نے گنہگاروں کو جگری دوست بنانا شروع کر دیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل شروع کر دیے اور یارانہ اس طرح قائم کر لیا کہ اگر اس سے ملاقات نہ ہو تو آپ کو سکون نہ ملے، تو یاد رکھیں دھیرے دھیرے ان گناہوں کا اثر آپ پر مرتب ہو جائے گا اور برائی کا اثر آپ کے دلوں سے نکل جائے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، کیونکہ یہ بات طے ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ یار بد بدتر شود از مار بد، برا دوست بدترین سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آج بھی اچھے دوست موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، انہیں اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کریں اور دعوت کے اس فریضے کو حکمت کے ساتھ عام کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم ضرور بھی ضرور اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو ان قریب اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور صورت حال یہ پیدا ہو جائے گی ثم تدعونہ، تم اللہ سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو میرے بھائی ہم اس مرحلے تک نہ پہنچیں بلکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت کے فریضے کو اس طرح انجام دیں کہ اللہ تعالیٰ خیر مقدر فرمائیں، اس کا اثر ہمارے سامنے نظر آنے والا بن جائے اور دعوتی مزاج بنائیں کہ پوری زندگی ہمیں اس دعوت کے فریضے کو انجام دینا ہے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو لگن تھی، جو فکر تھی اور اس ترتیب سے جو چاہت تھی، وہ اصل چاہت ہمارے اندر پیدا ہونے والی بن جائے۔ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی اخلاص کے ساتھ شرعی طریقے پر دینی جذبے اور دینی تڑپ کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔